الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد عزیز سامعین کرام، سلسلہ برکات رمضان کے آج 5ویں درس جس کا عنوان روزہ کی اقسام ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ روزہ کی کتنی اقسام ہیں، اور مثلا جس طرح فرض، واجب اور سنن، مستحب، نفل، مکروہ، یہ سارے ہم آج اجمالی طور پر اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو آیت کریمہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کی کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس میں ہر بندہ مومن پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، اور یہ روزے رمضان کے فرض ہیں۔ فرمایا کہ روزہ کوئی صرف آپ کے اوپر ہم نے فرض نہیں کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تو اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں پر فرض کیے تھے۔ تو بھائی فرض روزے جو ہے نا وہ صرف رمضان المبارک کے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض شدہ ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو فرض روزے ہیں ان کی عدولی کوئی نہیں کر سکتا، ان کو کسی کو بھی چھوڑنے کا اختیار نہیں۔ تو ایک یہ بات، دوسری یہ کہ ان روزوں کے مقابلے میں کسی اور روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثلا رمضان کے روزے نہ رکھیں تو باقی پورا سال رکھتے رہیں، نفل کی نیت کر کے وہ اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے۔ اگر سادہ اصول بتاؤں تو جو اللہ تعالیٰ نے عبادات فرض کر دی ہیں نا، مثلا فرض نماز ہے، یہ ابھی ہم نے 2 رکعت فرض پڑھی ہیں، اگر یہ نہ پڑھیں تو اس کے مد مقابل 100 رکعت نفل پڑھ لے، تو حالانکہ وہ زیادہ صورتیں، زیادہ سجود، زیادہ رکوع، نیت کا فرق ہے نا، لیکن وہ اس کا مداوع نہیں کر سکتے۔ تو پہلے تو یہ اصولی بات یاد رکھیں کہ جو فرض ہیں، ایک تو وہ قرض ہے، اس کا ادا کرنا لازم ہے، دوسرا اس کے اجر کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی، تیسرا آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اگر کوئی آدمی صحیح طرح سے ادا کرے تو بس وہ اس کا گزارا چل سکتا ہے۔ تو اب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، یہ تو بھائی ہر بندے پہ جو ہے نا لاگو ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم اس بات پہ بھی روشنی ڈالیں گے کہ کس کس کے اوپر فرض ہیں اور عمر کی کیا حد ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ایک الگ موضوع میں ہم بات کریں گے۔ جس طرح یہ روزے فرض ہیں، اسی طرح نظر معین کے روزے بھی فرض ہیں۔ وہ کیوں؟ ایک آدمی خود اپنے اوپر اللہ تعالیٰ سے منت مان لیتا ہے کہ اے پروردگار عالم، میں فلاں مہینے میں یا فلاں دن جو ہے نا وہ کیا کروں گا، میں روزہ رکھوں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانی تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ تو نظر معین کے روزے بھی کیا ہیں، وہ لازمی ہے کہ انسان جب مان لے تو پھر اس کے اوپر کیا ہوگا، وہ فرض ہوگا، وہ واجب ہوگا، تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے اس کو لازمی ادا کرنا ہے۔ تو بھائی ہم تو منت کس سے مانگیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اسی طرح انسان کوئی معاملہ کرتا ہے کہ پروردگار عالم، اے میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ فلاں کام کروں تو مجھے اس میں پورا جو ہے نا توفیق عطا فرما، اور اس کے بدلے میں یہ کروں گا۔ تو یہ سارے، یہ بھی کیا، نظر کے روزے بھی کیا ہے، اگر کوئی مان لے اور پھر متعین بھی دن کر دے تو وہ پھر لازم و ملزوم ہوگا کہ وہ اس کو ادا کرنے ہوں گے۔ اسی طرح کفارہ کے روزے، تو بھئی یہ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اس کی 3 بنیادی اقسام میں نے لکھی ہیں۔ پہلا ہے قتل خطا کا کفارہ۔ یہ اللہ جل شانہ نے سورۃ النساء کی آیت مبارکہ 92 میں اس کا ذکر بیان فرمایا، کسی سے انجانے میں کوئی قتل ہو جائے، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ
ایک غلام آزاد کرے گا اور دیت ادا کرے گا، یہ اس کے اوپر لازم ہے، غلام آزاد کرنا، اور جن کا کوئی قتل ہوا ہے اس کو دیت ادا کرنا، اس کا وہ ان کو راضی کرے گا۔ اگر غلام نہ ملے تو وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا، یعنی ایک تو دیت بھی دے گا، اور اگر غلام نہ ہوگا تو 2 مہینے کیا کرے گا، مسلسل روزے رکھے گا۔ تو یہ ہیں کفارہ کے روزے۔ ایک ہوتا ہے زہار کا روزہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ زہار ایک ایسا کبھی جو ہے عمل تھا جو زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا، شاید آج بھی کوئی جاہل یہ کرتے ہوں، کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں، اپنی بیٹی یا اپنی بہن بنا لیتا ہے، کہتا ہے یہ میری بہن کی طرح ہے، میری ماں کی طرح ہے، اور اس طرح کی وہ تشبیہ دیتا ہے، تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ اسلام نے اس جاہلانہ ظالمانہ رسم کو ختم کر کے اس کا کفارہ جو ہے متعین کیا۔ اس کا ذکر ہے سورۃ المجادلہ کی آیت مبارکہ 3 اور 4 میں۔ زہار کا کفارہ 3 مراحل میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ ایک غلام آزاد کریں گے، یا پھر آپ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھیں گے، یا 60 مساکین کو کھانا کھلائیں گے۔ تو کفارہ کے روزے بھی ہیں، زہار کے روزے بھی ہیں، اور ایک اور ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والا، کہ انسان کیا کرے، کوئی قسم اٹھا لے۔ تو اس کا ذکر بھی اللہ جل شانہ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، کوئی جان بوجھ کے اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھائے اور پھر اسے توڑ دے، اس کے لیے شریعت نے کفارہ مقرر کیا۔ تو بھائی ایک تو یہ ہے کہ بندہ جہلانہ قسمیں کھائے، میں نے اپنے بھائی سے ساری زندگی قسم میں تعلق نہیں رکھنا، یا فلاں سے ایسی قسموں کو پہلے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی نے کوئی اٹھا بھی لیا تو اس کو توڑ دینا چاہیے، کوئی قسم شسم نہیں۔ کوئی اسی طرح کوئی برائی کرنے کی قسم کھا لے، یا جو بھی انسان کی جو ہے وہ اسلام کے خلاف باتوں کی ہو، میں جیسے بدلہ لوں گا قسم ہے، تو معاف کرنا زیادہ بہتر ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں، تو اگر کوئی شخص قسم کھا کر اسے توڑ دے تو اس کے لیے 3 میں سے ایک عمل اختیار کرے، 10 مساکین کو کھانا کھلائے، یا پھر 10 مساکین کو لباس پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 3 دن کے مسلسل روزے رکھے۔ تو یعنی یہ بھی ایک قسم کا یہ معاملہ ہے۔ تو اب یہ بنیادی روزے، یہ تو تھے وہ روزے جن کا ادا کرنا کیا ہے، یہ فرض کے زمرے میں۔ اسی کی ذیل میں پھر آتے ہیں کہ اب آدمی ہے وہ بیمار ہو گیا رمضان میں، یا مسافر ہو گیا، تو اسے شرعی عذر ہے کہ وہ اب چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، باقی ایام میں آپ کو کیا کریں گے، روزے کو پورا کریں گے۔ تو اس کے لیے ہے کہ قضا روزے جو چھوٹ گئے ہیں ان کا بھی ادا کرنا کیا ہے، وہ لازم ہے، معین نہیں ہے، آپ کبھی بھی رکھیں، لیکن کوشش کریں پہلے فرصت میں رکھ لیں۔ قرض ہے نا تو پہلے فرصت میں ادا کر لیں، تاکہ یہ نہ ہو کوئی حادثاتی موت یا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ بھئی وہ بندہ کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملے۔ تو قضا روزے بھی لازمی رکھیں گے۔ دوسرا ہے کہ اگر کوئی بندہ نفل روزے رکھ لیتا ہے تو وہ پھر روزہ توڑ دیتا ہے، کسی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو پہلے تو نفل تھا نا تو وہ تو ضروری نہیں تھا، لیکن جب اس نے توڑ دیا اب اس کا رکھنا کیا ہو گیا، وہ ضروری ہو گیا، تو وہ پھر اس کو کیا کرے گا، اس کی قضا وہ لازمی دے گا۔ تو یہ بھی کیا ہے، روزوں کی ایک قسم ہے۔ ان دونوں کو نفل توڑ دے یا فرض اپنی جگہ پہ وہ چھوڑ دے، بیماری کی وجہ سے کسی اور وجہ سے جو صحیح شرعی وجہ ہے، تو کیا کرے گا، پھر وہ باقی دنوں میں وہ لازم و ملزوم روزے رکھے گا۔ اسی طرح ہے کہ نفل روزہ توڑ دے پھر بھی باقی مستحب روزے جو سنن اور ہمیں احادیث سے یہ ملتے ہیں، کہ جس طرح ہر مہینے 3 روزے رکھنے چاہیے، جس طرح شوال کے روزے ہیں، اسی طرح جو ہے نا پیر اور جمعرات کے روزے ہیں، اسی طرح ذوالحجہ کے روزے ہیں، یہ سارے روزے یہ بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ بھی ثواب کے لیے کیا ہے، وہ موجب ہیں کہ انسان جو ہے نا ان کو رکھے۔ اور اسی طرح جو ہے عرفہ کا روزہ، فرمایا کہ یہ بھی جو ہے نا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، فرمایا کہ عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ، یہ فضائل کے حوالے سے۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی رکھتا ہے روزے تو وہ بھی جس طرح شعبان میں کوئی روزے رکھ لے نصف اول میں، تو وہ بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان میں باقی مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اب ہے جی مکروہ روزے، وہ کون سے روزے ہیں جو مکروہ ہو جاتے ہیں؟
تو اس میں پہلے نمبر پر ہے جی جمعہ کا روزہ. صرف کوئی آدمی جمعہ کا روزہ رکھے تو یہ کیا ہے، خاص جمعرات کو قیام کرے اور جو ہے خاص ایک ہی دن جمعہ کا بنا لے. تو خالی جمعے کا روزہ رکھنا کیا ہے، یہ مکروہ ہے. بلکہ کیا اگر جمعہ کا رکھنا بھی ہے تو پھر جمعرات جمعہ کا ہوگا یا جمعہ ہفتہ کا ہوگا. ایک خاص جمعے کو ٹارگٹ کرنا یہ اسلام میں کیا ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے. تو یہ بھی ایک کیا ہے، مکروہ روزہ کی ایک قسم تھی. باقی ہیں حرام روزے. یہ وہ روزے ہیں کہ جو مثال اگر رکھ لے تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ بھی نہیں ہوگا، گناہ گار بھی ہوگا. وہ کون سے دن ہیں جی؟ پہلے تو جو ہے نا سادے لفظوں میں کہوں تو عیدین کے، عید الفطر والے دن روزہ رکھ کے پھر رہا ہے، یا جو ہے یوم النہار عید الاضحیٰ پہ اس نے کیا کیا ہے، وہ روزہ رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا عن صیام یوم الفطر والنہر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو بھائی کوئی آدمی، یہ حرام روزے ہیں بلکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم افطار کرو تو وہ بندہ روزہ رکھ کے پھر رہے، تو ان کو کہتے ہیں حرام روزے. اسی طرح ایام تشریق میں فرمایا کہ ایام التشریق کی ایام عقل و شرب، تشریق کے دن کھانے پینے کے دن ہیں. یہ کون سے دن ہیں؟ یا تکبیرات بقرہ والی عید کے اگلے جو دن ہو تکبیرات پڑھتے ہیں، تو ان دنوں میں بھی کیا روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ بھی حرام ہے. اسی طرح ہے کہ مسلسل روزے رکھنے، یعنی بس کوئی آدمی جو ہے نا، جس طرح مشہور ہے نا بخاری مسلم میں ایک وہ حدیث آتی ہے کہ وہ 3 لوگ گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ تو بھائی کوئی ناکافی ہے. تو ایک نے کہا میں نا ساری رات عبادت کیا کروں. دوسرا شعر تھا نمے نمازی پانی دو جاڑا، تو یہ بھی وہی تھے، تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. دوسرے نے کہا میں جی بس قسم اٹھاتا ہوں بھائی اب ساری زندگی میں روزے رکھوں گا. تیسرا بیٹھا تھا، اس نے کہا میں نا یہ اپنے اوپر لاگو کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، عورت کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے میں زیادہ صاحب تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کا بزرگ جو ہے نا بندہ ہوں، لیکن میں بھی اس طرح نہیں کرتا کہ بلکہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور اسی طرح زوجیت بھی. اصل میں یہ ایسی فطرت کے لوگ ہوتے راہب. تو ان کی کوئی یہ راہبین جو ہے نا، یہ رہبانیت اسلام میں منع ہے. بلکہ اللہ جل شانہ کہ اصل نیکی جو ہے نا وہ دین پہ چلنا ہے، اپنی مرضی سے کوئی ڈرامے نہیں کرنے. اسلام نے ان چیزوں سے کیا کیا ہے، منع رکھے. توازن ہے نا، توازن سے سارا سسٹم رکھا ہے. تو ایک یہ بھی حرام ہے کہ انسان کیا کہے کہ میں ساری زندگی کیا کروں گا، روزے رکھوں گا، یہ بھی غلط ہے. تو ہم نے چند اصولی مختصر روزوں کی اقسام پڑھی ہیں. تو بھئی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ جو رمضان کے روزے ہیں ان کو تو کسی طرح سے بھی وہ جو ہے نا ان کو ترک نہ کرے. ہاں شرعی عذر ہو تو پھر ترک کر لے، لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے اور پھر وہ کیا کرے، فوراً ہی ان روزوں کو جو ہے قضا مانا سادے لفظوں میں کہوں تو کر جائے، اسے ادا ضرور کرنا ہے. تو ہر مسلمان یہ کوشش کرے. باقی جو ہے نا اگر وہ رکھتا ہے روزے، باقی بھی مثلا ہر مہینے کی جس طرح 3 روزے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو 3 روزے رکھے گا گویا اس نے پورا سال روزے رکھے، تو اس طرح بھی کر سکتا ہے. تو بہرحال لیکن حرام روزوں کے بالکل بھی قریب نہیں جانا، یہ تو ایک شریعت کے خلاف ایک مذاق ہی ہوگا. تو بہرحال آج کی یہ نشست میں ہم نے روزوں کی اقسام کے بارے میں بات کی. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں نئے عنوان کے ساتھ بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر العالمین.